آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پبلک ٹی وی کو ٹائم دیا، اور مجھے یہ بتائیے کہ آج عید کا روز ہے اور کیسا عید کا دن آپ نے گزارا اپنی فیملی کے ساتھ؟ دیکھیں، عید کا جو روز ہے ہمارا کوئی دوسرے دنوں سے یا جو ہمارے یعنی پبلک ڈیز ہوتے ہیں اس سے کوئی مختلف نہیں ہوتا، کیونکہ اس موقع کے اوپر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی کنسٹیٹوئنسی میں اپنے حلقے کے لوگوں سے ملیں اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں۔ تو اسی طرح سے آج کا دن بھی جو ہے وہ فیملی سے، عزیزوں سے اور حلقے کے لوگوں سے ملنے ملانے میں گزرا ہے۔ اچھا، میٹھی عید ہے، میٹھے میں کیا پسند ہے اور کیا کھایا آج آپ نے میٹھے میں؟ نہیں دیکھیں جی، میٹھے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عید کے حوالے سے تو سوئیاں جو ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، صحیح، اور اگر وہ نہ کھائی جائیں تو پھر تشنگی رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس سچویشن میں اس کے پیش نظر کیا آپ نے فیملی کو عیدی دینے پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی اس دفعہ؟ نہیں دیکھیں، بچے تو ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ معاشی حال ملک کے کیا ہیں یا آپ کے اپنے کیا ہیں، تو ان کا تو یہ ایک خوشی کا ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ عید جو ہے اس کی خوشیاں بھی ایج وائز ہیں۔ جب آپ یعنی ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو اس وقت کی خوشی جو ہے وہ بعد کی ایج میں یا جس طرح سے ہم ہیں تو اس میں اس کا کوئی میچ نہیں ہے، تو اس لیے بچوں کو تو جو ان کی عیدی اور اس دن کے حوالے سے جو ان کی خوشیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو بالکل روکا نہیں جانا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، ملک کے جو بحران چل رہا ہے ملک میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک مشق پر، ایک پیج پر آئیں گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے، مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو صورتحال ہے اس کی جو بھی اس کی اس وقت گریوٹی ہے، سنگینی ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ میں معذرت سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا تقسیم ہونا، 4 ججز کا کوئی اور بات کہنا، 3 کا اور کہنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز سامنے گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سنیں، ان کو نہ سننا، یک طرفہ فیصلہ دینا، اور اس کے بعد کل کی جو سماعت ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھلا یہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی تقریباً 1 بجے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 بجے تک مذاکرات کر کے کوئی فیصلہ کر کے آ جائیں؟ یعنی پارٹیز کے درمیان جتنے ڈفرینسز ہیں اور پارٹیز کے درمیان جو ایشوز ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ 3 گھنٹوں میں جو ہے وہ سارا نپٹا کے آ جائیں؟ 3 گھنٹوں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا ہی جو ہے وہ مشکل ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی 14 مئی کی تاریخ جو ہے یہ اٹل ہے، یہ بدلی نہیں جا سکتی، لیکن اگر آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تو پھر بدلی جا سکتی۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ بات ہے یا یہ کوئی لیگل بات ہے؟ اگر یہ نہیں بدلی جا سکتی تو پھر اس طرح سے کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ اور اگر یہ بدلی جا سکتی ہے تو آپ اس کو سسپینڈ کریں اور ان سے کہیں گے جی اگلے آپ 1 ہفتے میں 10 دن میں جو ہے وہ آپ بات کریں، اور بات کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ کے جو ہے وہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ لے آئیں واپس۔ ٹھیک۔ رانا صاحب، اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے جیسا کہ آپ نے کہا ہے تو 90 دن کے اندر تو الیکشن ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ نہیں، کہاں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے تھے اور 90 کا ہندسہ جو ہے وہ اتنا مقدس ہے تو وہ تو پھر گزر چکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوئی، اسمبلیاں توڑی گئی ایک سازش کے تحت، ایک انا کی خاطر، ایک ضد کی خاطر، ایک جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی خاطر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آئین میں درج ہے جہاں پہ 90 دن کا ذکر ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ بھی آئین میں درج ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب میں یہ الیکشن ہو جاتے ہیں
اور وہاں پہ گورنمنٹ بن جاتی ہے، اور پنجاب میں اگر صوبائی حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے موجود ہے، تو کیا وہ پھر نیکسٹ الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ اثر انداز ہوگی تو وہ کتنی سیٹوں پہ ہوگی؟ مور دین 50% آف نیشنل اسمبلی سیٹس. اٹ مینس کہ دس الیکشن will not only decide about the Punjab government for next 5 years, but it will also dictate the next general election of 3 other provincial assemblies and national assembly. یعنی جنرل الیکشن کو ڈکٹیٹ کرے گا. اور پھر دوسرا ہے کہ اگر 90 کا جو ہنسا ہے یہ اتنا مقدس اور اتنا آئینی معاملہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ معاملہ چل نہیں سکتا، تو یہ صرف پنجاب میں کیوں ہے، کے پی کے میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل. تو پھر تو حالات بہت زیادہ سنگین نظر آ رہے ہیں. جیسے اب بشرا بی بی نے جو مراسلہ جاری کیا ہے پی ایم کے حوالے، پی ایم کو کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا ہے کہ جی ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہے کہ عید کے دنوں میں زمان پارک میں آپریشن کیا جائے گا. تو ایز وفاقی وزیر داخلہ آپ اس لحاظ سے کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا کچھ امکان نظر آ رہا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد ان کا خدشہ ہے، اور وہ اس قسم کی بے پر کی اڑانے اور اس قسم کی افواہ سازی کے اوپر وہ ہمیشہ سے ان کا تکیہ رہا ہے، اور وہ سیاستی پراپیگنڈے کی سیاست کرتے ہیں، الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں، غلط بیانی کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے بات جو ہے وہ اڑائے چلے جاتے ہیں. کبھی مجھے قتل کر دیا جائے گا، کبھی جناب یہ پلاننگ ہو گئی ہے، پولیس کے لوگ آئیں گے وہ ہمارے بندوں کو ماریں گے، ہمارے بندے ان کو ماریں گے. تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں نے ٹیپ ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے، تو کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا مجھے قتل کرنے کا. تو کبھی یہ اب انہوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا ہے، تو اس میں کوئی طاقت نہیں. اچھا، یہ جو ٹکٹس تقسیم ہوئی ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کچھ کارکنان ایسے ہیں اور کچھ سابق وزراء ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے تھے، وہ بہت زیادہ برہم ہیں ان پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صرف انہوں نے نوازشات پہ جو ہے ٹکٹس تقسیم کی ہیں یا میرٹ پہ فیصلہ؟ بہرحال مجھے یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ میں ان کے ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر تبصرہ کروں، لیکن کیونکہ ایک حقیقت سامنے ہے تو یہ ٹکٹ جس طرح سے انہوں نے جاری کیے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی تباہی کا باعث بنیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حلقے میں جو ہے وہ 10 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ لارا لپا لگایا ہوا تھا. بالکل، یوتھ کے بہت زیادہ تھے. ایک کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو باقی 9 جو ہے نا اس کا بندوبست کر دیں گے. 27 تاریخ کو سپریم کورٹ نے بلایا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ ہے، اس دن اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش ہوں گے. تو اس کے اوپر ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے حکم مینڈیٹ کو کسی قیمت پہ وائلیٹ نہیں کر سکتے. ہاں، پارلیمنٹ نے جو کہا ہے، انہوں نے جو رقم 21 بلین کی سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائے، وہ کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس اب کوئی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ جاری کریں. اگر سپریم کورٹ چاہتا ہے تو پارلیمنٹ کو جو ہے وہ حکم دے دے، پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس بل کو ایکسیپٹ کر لے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے، گورنمنٹ پے کر دے گی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو اس وقت ایک ایکٹ قانون بن چکا ہے اور اس وقت وہ نافذ ہے، سپریم کورٹ اس بل کو یا اس ایکٹ کو وجود میں آنے سے پہلے جو ہے اس کو نہ سسپینڈ کر سکتی ہے نہ اس کو سٹے کر سکتی ہے. اس کا جائزہ لے سکتی ہے اور اس کی تشریح کر سکتی ہے، اور اگر اس کی کوئی آبزرویشن ہو تو وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتی ہے کہ جی اس کا یہ حصہ یا یہ شق جو ہے وہ آئین کے منافی ہے. اس لیے وہ جو 8 ممبرز ججمنٹ ہے جس میں اس بل کو یا اس ایکٹ کو جو ہے وہ انہوں نے سٹے کیا ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے ان مائی اوپینین. تو باقی جو سو موٹو نوٹس ہے، سو موٹو نوٹس
بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل میٹرز میں اور دوسرے چھوٹے موٹے معاملات جس طرح سے بابا رحمتے نے جو ہے یہاں پہ تباہی مچائے رکھی ہے، تو یہ تو اس اختیار کا اور اس آئینی شک جو 184(3) ہے اس کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اچھا رانا صاحب، جب آپ کانفرنس کرتے ہیں یا میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا مزاج جو ہے یا آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، طبیعتاً سخت ہے، جو آپ کی بظاہر پرسنالٹی نظر آتی ہے، تو کیا انٹرنلی بھی وہی رانا ثناء اللہ ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، یا کوئی نرم گوشہ ہے آپ کے اندر؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، تو بالکل اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں جو ہے وہ بالکل ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن جو ایک اصولی موقف ہو یا اگر کسی معاملے کے اوپر سٹینڈ لینے کی بات ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرم ہونا چاہیے۔ آپ کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف وہ بیرون ملک ہیں، ان کے بغیر عید آپ کی کیسی گزری؟ کہ آپ نے انہیں کہا نہیں تھا کہ پاکستان واپس آئیں اور عید اکٹھے کرتے ہیں؟ نہیں، ان کے بغیر تو خیر کافی عیدیں گزری ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو خیریت سے جو ہے وہ واپس لائے۔ تو اب ان کی واپسی بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اس کے متعلق جو ان کے لیگل معاملات ہیں اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ الیکشن 14 مئی کو تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن اسی سال ہوں گے ضرور، تو الیکشن سے پہلے میاں نواز اور شریف انشاءاللہ وہ آئیں گے اور PMLN کو وہ لیڈ کریں لیڈ گے۔ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ سر۔